أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. زیوخار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، سارے صحابہ کرام جنت کے حقدار و وارث نے، اور سارے ہی صحابہ کرام اصحاب عادل نے انہاں دی عدالت، سخاوت، ایمان، کوشش جڑا شخص، جڑا طبقہ یا جڑا گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے ایمان شک کرتا ہے، اس اپنا ایمان ثابت نہیں۔ آخر صحابہ کرام دے ایمان تے باس کرن تو پہلے ایسا شخص سوچے کہ کن شخصیات کے بارے اجرا کر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے اصحاب کو برا نہ کہو، کیوں اگر تسی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مٹھ یا ادھی مٹھ جوان دی اللہ دے راج خرچ کرے تو تسی انہاں دے ثواب نہیں ہوتا۔ جنہ دے اجر و ثواب کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ کتنی بلندی تے اصحاب رسول کھڑے، اور وہ شخص کتنی کمظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس دی زبان تو نعرہ تکبیر، اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر، علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ، کھڑے ہو کر جواب دیں، علامہ تیرا قافلہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ میں سیالکوٹ میں عزیز بھائی شہید ملت کی نشانی جناب علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالیٰ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، بہت شکریہ آپ صاحب، آپ کی مہربانی۔ جی آیا ہوتے ان توجہ میرے حال۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
دی بلندی مقام شان عظمت پہ غور کیجئے اور اس شخص دے اس گروہ اور اس طبقے دے حیثیت پہ غور کیجئے جنہ جا اصحاب رسول دے ایمان تے جرحانو اپنا مذہب دا حصہ بنائے رات دن کوئی ایسا رافضی نہیں جو اصحاب رسول دے ایمان تے جرح نہ کرے جڑا تو کہے نا کہ اسی اصحاب رسول نو مندے ہاں سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی دیگر اصحاب کا ذکر کرے کہ اسی تسلیم کر اس کو سوال پوچھ کہ تسی اپنی نماز صبح ظہرین مغربین اور فجر جڑی تسی 5 نمازاں 3 اوقات جو پڑھ دے ہو اس نماز صبح تسی کھڑے ہو کے اور پہلے قبلہ رخ کر کے پھر تھوڑا جے اور دائیں طرف مڑ کے پھر تھوڑی دیر بعد کچھ اور دائیں طرف مڑ کے کچھ پڑھ دے رہندے ہو اس نو انہاں کی زبان کی زیارت پڑھنا کیا جانا وہ جو تسی پڑھ دے ہو سن سنا دے ہو رافضی شہر دا پیالہ پی سکتا ہے تو وہ عبارت نہیں سنا سکتا کیونکہ اس عبارت سارے اصحاب رسول محفوظ نہیں اس دی نماز دا عبادت دا ان اصحاب تو برات دا اعلان کرنا مذہب دا حصہ ہے جس طرح اصحاب رسول رافضیتا برات کرنا مذہب دا حصہ ہے آل الحدیث آل السنت دا صحابہ نال محبت کرنا ساڑے مذہب دا حصہ ہے دیکھ لیجئے اس گروہ کی حیثیت اور اس کا کردار اور اس کی عبادات معاملات دیکھو ذرا ایک حدیث والی اشارہ کرنا سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے اندر نے اصحاب رسول کی ساتھ میں نماز کا وقت ہوئے اصحاب رسول جلدی وضو فرما رہے ہیں تاکہ جماعت نال شامولیت ہو جائے کوئی رکعت رہ نہ جائے اس تیزی اندر بعض اصحاب رسول دیا وضو وچ ایڑیاں خشک رہ گئی نماز توڑے آ رہے ہیں تیزی نال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت تشریف فرمانے کھڑے نے انتظاری صحابہ کرام کچھ آ رہے ہیں کچھ موجود ہیں آپ کی نظر پاک پہ گئی ان اصحاب دیا ایڑیاں تھے جنہ دیا ایڑیاں دی تھوڑی جی جگہ وضو ہوئے خشک سے آپ نے ان حالت کفیت کو ویک کے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ انہاں ایڑیاں لئی ویلے ہلاکت تباہی بربادی آگے جنہاں وضو خشک نہ پھر غور کیجئے توجہ میرے اور میں نے اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ جماعت دی پوری قیادت اور خلاصہ خطباء کرام علماء کرام قائدین موجود ہیں حضرت راسک صاحب تشریف لے آئے اور خطیب ملت علامہ رانا شفیق خان صاحب پسروری موجود ہیں اور میرے اور تمہارے دلان دی دھڑکن قائد ملت حضرت علامہ حافظ ابتسام علیہ ظہیر صاحب موجود ہیں اور پھر آگے مناظر اسلام جنہاں دے خطاب دے تشریف یقیناً منتظر
رئیس المناصرین و تشریف فرما میں سمجھو کہ درمیان ہی پھنس گیا بہرحال چونکہ جڑا وقت میرے کو دیتا گیا ہے وہ میں کچھ انشاءاللہ سخاوت کرانا غور فرمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑیاں ایڑیاں وضو میں خشک رہ گیا نے تھوڑی جی جگہ انہیں ایڑیاں والئی ویل ہلاکت آگے تھوڑی جی ایڑی وضو خشک رہ جائے تو اس لئی آگے جڑا پیرا پورا پیر ہی نہ تھوئے توجہ ہے جڑا پورا پیروں ہی نہ تھوئے وضو ویچ تو سنیوے خیا محرم میں وہ آگ دے ہوتے کھڑا ہو کے ماتم کر رہے آسی دنیا چونوں آگ لبھیے چونکہ پیر دھوندا نہیں آخرانوں تو ملنی ہی مل رہی وہ تو منتظر اللہ نے دنیا آگ پر کھڑا کر دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ انہیں ایڑیاں لئی آگ گئے انہیں ایڑیاں لئی تباہی و ویل بربادی اور اس سارے مذہب کی دنیا کی سزا ہے جتنا پڑھو گے علمی اندازی تو علماء موجود جتنا اس کو پرکھو گے دیکھو گے عجیب عجیب تو کہانیاں نظر آنا اور کتنا ظلم ہے کہ ایسا مذہب ایسا گروہ جو آگ پہ کھڑا ہے ان اصحاب رسول دے ایمان دے باس کر رہے ہیں وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ جنہ لئی اللہ نے جنت نو تیار فرمائے وہ حدیث سید بخاری غور کیجئے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کو پوچھیا گیا یا رسول اللہ بہت ساری امتہ قیامت نو ہوں گی سوالہ کم و بیش انبیاء علیہ السلام جلیل بات روایت معروف مشہور ان سارے انبیاء کی امتہ ہوں گی انہیں توڑی بھی امت ہوئے گی کس طرح پہچانو گے کہ اے میری امت آپ نے فرمایا کھلے میدان سیاہ رنگ دے گھوڑے انہیں جے گھوڑا 5 کلاں ہوئے تو دوروں نہیں پہچانیا جائے گا کہ اے گھوڑا فلان دے جی محبوب جی ہے تے کوئی شک نہیں فرمایا میری امت دے غرم محجلین میری امت دے وضو دے اعضاء جڑے وضو دھوئے جاندے وہ چمک دے ہونگے میں پہچان لواں گا کہ اے میں محمد دا امتی ہے جنہیں پیر دھونے نہیں انہیں مصطفیٰ دی امت چ اٹھنا ہی نہیں اس نے وضو دے اعضاء نے چمکنا ہی نہیں یہ مذہب تے اللہ دی کوئی ایسا غضب ہے کہ پیرا تو ہی خراب بنیاد ہی خراب ہے اساس ہی خراب قرآن پڑھ کے ویکھ لیجئے جس شخص کا ایمان باللہ درست نہیں اللہ اس بندے نو کسے عقیدے دے اندر اس نو صحیح ہدایت نصیب ہو جائے ممکن ہے اسلام دی اساس سے ایمان باللہ اور باطل جتنے گروہ نے سارے ایمان باللہ اندر ہی ناکام جس وجہ تو اشاریہ گمراہیہ انہوں نے مذہب دا عقیدے دا حصہ بن چکی آنے جان چھڑان تے چھوڑ دیں ایک واری ضلع گجرالے دے پنڈ بستی اندر مناظر اسلام حضرت مولانا قاضی عبدالرشید ارشد صاحب حافظ اللہ اللہ انہوں لمبی زندگی صحت والی بخش انہوں دا تے میرا پروگرام سی انہوں دا موضوع سی ماتم اور اسلام انہوں گھنٹہ 1.5 دلائل دیتے قرآن چوں حدیث چوں کہ ماتم نہیں کرنا چاہیے مگر وہ میری تقریر حضرت قاضی صاحب اس سے ہی تشریف فرما سن میں عرض کیتا حضرت قاضی صاحب 1.5 گھنٹہ جو تساں دلائل دیتا کہ ماتم نہیں کرنا چاہیے کس نو نہیں کرنا چاہیے سانو اسی تے کر دے ہی نہیں
اہل الحدیث نو ماتم نہیں کرنا چاہیے. میں کہ اسی تو نہیں کرتے. قاضی صاحب فرمانے لگے نہیں میں تے دوسرے دا رد کیتا ہے. میں کہ انہوں نے کرن دے اور تانوں کادی پریشانی. اسی کرتے نہیں کیونکہ ساڈے مسلک وچ جائز نہیں. تے جڑا کردا ہے انہوں کرن دے اور کی چاہیے. اگر وہ ماتم نہ کرے تو کیا درست ہو جائے گا؟ نہیں. جس سینے دے اندر صدیق و عمر عثمان رسول بنات رسول ازواج رسول دا بغض کی سمجھدے ہو کہ وہ ماتم نہ کرے تے کی کرے؟ جوانوں غور کیجئے. آسان ہٹ جائے ایسے ایسے کلپس اور ایسے ایسے عقائد اور جملے میڈیا تے موجود نے اصحاب رسول دے بارے. پہلے تو سوشل میڈیا وغیرہ نہیں سی تے کیسٹاں تک بات یا مسالک دے اندر اندر بات یا کتب دے اندر بات محفوظ. ہوں تے بچے بچے دے ہاتھ دے اندر ایسے ایسے کلپس موجود نے کہ بندہ دل پھٹ دے کہ ایسی سنگین جرح اصحاب رسول پر جنہ دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ اگر یہ نہ رہے تو میرے اللہ تیری عبادت قیامت تک کوئی نہیں کرے. قرآن پاک ذرا پڑھیے غور کیجیے. اصحاب رسول دے ایمان تے جتنے دلائل دی بخاری پڑھو مسلم پڑھو ابو داؤد پڑھو سنن ابن ماجہ پڑھو جامع ترمذی پڑھو دلائل دو احادیث پڑھو. حدیث کا ٹھیک ہے اسی پڑھا گے ثواب ملے گا اجر ملے گا ایمان تازہ ہوئے گا روحانیت نصیب ہوئے گی ایمان حلاوت مٹھاس آئے. لیکن جڑا اصحاب رسول نو مندا نہیں او دی ذات تے ان تمام طرح حدیث دا اثر نہیں او دی وجہ کہ ان کتب حدیث نو منن واسطے تیار ہی نہیں. اتنے صاحب آندہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ دیا گھڑی ہوئی روایتاں نے نعوذ باللہ. وہاں کون باس کرے کون دلائل دے کون مطمئن کرے؟ قرآن پاک دی دو چار آیات ذرا غور کیجیے. ان آیات کی روشنی دعوت فکر دینا چاہنا اس گروہ اور اس طبقے نو یہ زبان تو اصحاب رسول محفوظ نہیں. اور تقریباً ہر محرم دے اندر سال بعد میں اس حدیث نو ضرور پڑھنا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہی. کیا اس دے اندر اصحاب رسول نہیں موجود؟ وہ داخل نہیں. مسلمانوں اندر جیدے ہاتھ اور زبان کو لو دوسرا مسلمان محفوظ روے. یہ آج حدیثاں سنا دے ہو اس تو مراد صدیق نہیں. اس تو مراد سیدنا عمر عثمان نہیں جس نے حدیث رسول اللہ نے پڑھی سی سامنے مسلمون کے اصحاب رسول ہی سن. جیدی زبان تو اس پہ اول المسلم سیدنا صدیق و عمر عثمان و علی اول المسلمین شخصیات محفوظ نہیں. وہ دیکھو لو سارا زمانہ بھی محفوظ روے تو مسلمان نہیں. ضروری ہے کہ اصحاب رسول تواڈی زبان تو محفوظ رہے. زبان تو انہاں دی تعریف ہوئے تحسین ہوئے ان دی خدمات کا ذکر ہوئے. لا تسبوا الاموات مردے فوت شدہ نو برا نہ کہو. کیا اس حدیث کے اندر اصحاب رسول نہیں؟ کہ 1450 سال بعد آنے والا شخص اصحاب رسول پر باس کرے. کیا یہ سارے ضابطے آج فرقہ وریت دے بارے نے کہ اہل حدیث دوسرے فرقے نو برا نہ کہے کیونکہ اس واسطے المسلم من سلم المسلمون اس تو مراد اصحاب رسول نہیں. لا تسبوا الاموات دی اندر کوئی عام مرے ہوئے شخص نو بھی بندہ برا کہے سیاںا بندہ دے یار ہن تے چھڑ دے وہ فوت ہو گیا ہے. کہ اصحاب رسول اس حدیث سے شامل نہیں.
قرآن پاک کے ذرا توجہ فرمائی، جھڑی حدیث پڑھی یا آیت پڑھی، جواب آندہ ہے اس آیت دے اندر تے جنہیں تسی شان صحابہ آیت پڑھیے حدیث پڑھیے، اس تو مراد اے صحابہ نہیں جڑے تسی کے اندر، اس تو مراد تے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ نے یا حسنین، ایدیس حدیث پاک آل رسول اہل بیت دے شان دے اندر ذرا چاندہ یاد کے ذرا غور کیجئے اور انہوں نے سمجھیے قرآن نے کی اعلان کیتا ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِذْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے اسا اہل ایمان تے سان کیتے ہیں مصطفیٰ رسول بنا کے بھیجے ہے، اور رسول بنا کے بھیجن تو بعد مقاصد کینے آپ کو کیوں بھیجیا گیا ہے، اور قرآن پاک غور کیجئے، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پیغمبر علیہ السلام دی آمد باسر دا پہلا مقصد ہے کہ پیغمبر اس قوم دے ہوتے اس دنیا ہوتے انسان ہوتے قرآن دی آیات کی تلاوت فرمان، اور دوسرا مقصد کہنا ہے فرمایا ویزکیہم، انہاں دا تزکیہ فرمان، ویزکیہم تزکیہ فرمان۔ قرآن پاک اس آیت تو بات ثابت ہوئی پیغمبر کیوں آئے دلانو پاک کرن لئی، کیوں آئے تزکیہ فرمان لئی، یہ آیت قرآن پاک دیئے۔ میرا سوال اس آیت کی روشنی اندر جنہ دا تزکیہ پیغمبر کرن واسطے آئے اور 23 سال تزکیہ فرمایا، انہاں دی کوئی ذرا فرست نام پیش کیجئے۔ وَيُزَكِّيهِمْ دے مخاطب کون نے، کنہ دا تزکیہ کیتے ہیں؟ مصطفیٰ نے تزکیہ کرنے واسطے تشریف لے آئے سن، اے آپ دی آمد دا مقصد سی، اے پورا ہویا یا نہیں؟ پوری امت اتفاق کہ آپ اپنے مقاصد کامیاب و کامران نے، آپ نے آیات الہیہ نو پڑھے، آپ نے کتاب و حکمت دی تعلیم دیتی ہے، آپ نے تزکیہ فرمائے، جنہ دا تزکیہ فرمائے انہاں دے نام پیش کیجئے، جنہاں دے دلانو صاف پاک کیتا ہے انہاں دے نام پیش کیجئے۔ چھے کہو سیدنا علی تو تمہارے نزدیک وہ تزکیے کے محتاج نہیں ہیں، وہ معصوم تھے۔ تمہارا تو عقیدہ ہے کہ سیدنا علی معصوم ہے، آل و سنت آل الحدیث کا عقیدہ ہے وہ فطرت اسلام، فطرت پر کی عمر میں 10 سال کی عمر میں تھے اسلام قبول فرما لیا، حسن و حسین پیدا ہی حالت اسلام میں ہوئے، سیدہ فاطمہ تا زہرا چھوٹی عمر میں تھی پیغمبر پہ ایمان لے آئیں آپ کی بیٹیاں، سیدہ کی عمر اس وقت انتہا جنب تھوڑی تھی، لہذا بتلائیے وَيُزَكِّيهِمْ کے مخاطب کون ہے، کن کا تزکیہ ہوا ہے؟ پیغمبر کی شان محفوظ رکھنا چاہتے ہو ایک ہی نظریہ ماننا پڑے گا کہ محمد کے صحابہ کا تزکیہ ہو چکا ہے، اس آیت سے مراد صدیق کو عمر عثمان ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ پیغمبر کی یہ صفت یہ شان اصحاب رسول پہ پوری ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت غور کیجئے، قرآن پاک نے فرمایا كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اے محبوب جی ذرا صحابہ اکرام نے فرما دے ہو کہ میری آمد باسر تو پہلے تسی جہنم دے گڑھے دے کنارے سو،
جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے تم، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین کو، اسلام کو، قرآن کو، شریعت کو بھیج کے تم سب کو جہنم سے بچا لیا۔ بتاؤ اس آیت کے مخاطب کون ہے؟ سیدنا علی تو تمہارے نزدیک معصوم ہیں، سیدنا حسن و حسین معصوم ہیں، وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ نہیں گئے، کنتم علی صفا کے وہ مصداق نہیں ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا تمہارے نزدیک معصوم ہیں، وہ کنتم علی صفا حفرت من النار کی مصداق نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک سیدنا حسنین کی شان عظمت حیثیت بیان ہو چکی، تو پھر فرمائیے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، وہ کون تھے جو جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ تھے، اللہ نے ان کو جہنم سے بچایا۔ ماننا پڑے گا یہ اصحاب رسول ہیں جن کی طرح مصطفیٰ کو بھیج کے اللہ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ قرآن پاک کی آیات پڑھتے جائیے، سنیے ایک آیت، فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا اللہ ذات جنہیں حق نل بھیجیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کے بھیجیا، کدے واسطے بھیجیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے ادیان باطلہ پر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام غالب آ جائے۔ اس آیت کو پڑھیے، یہ آیت کب پوری ہوئی؟ اس آیت کے تحت تمام مفسرین کرام نے ایک عجیب پاس کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پہ کتال لے کے، ہتھیار لے کے جناب پتھر پہ چٹان پہ مارا، اندر سے چناری نکلی، فرما اللہ اکبر۔ شام، فارس، روم، ایران کے محلات اور وہاں کی فتح کی بشارت مصطفیٰ نے دے دی کہ روم فتح ہو جائے گا، ایران مغلوب ہو جائے گا، اور فارس، روم، ایران، یہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ مجھے بتائیے یہ آیت، یہ حدیث کب پوری ہوئی؟ نکالو صدیق کو، عمر عثمان کو، کیسے نکالو؟ قرآن پاک یقیناً سچی کتاب ہے اور یقیناً سچی ہے۔ اگر سچی ہے اور یقیناً سچی ہے تو محمد کے صحابہ بھی پھر سچے، وگرنہ نہیں اس آیت تک کوئی معنی سمجھ نہیں آئے۔ جے صدیق و عمر عثمان دی فتوحات کو نکال دو گے، لیظہرہ علی الدین کلہ دی تفسیر صدیق و عمر عثمان دی خلافت حق۔ ذرا قرآن فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ فرمایا اللہ مومنان راضی ہو چکا ہے، سارے مومنان راضی ہو چکا ہے۔ کیڑے مومن؟ اذ یبایعونک، جنہ بیعت کی تھی محبوب دی، کیڑی بیعت؟ تحت الشجرہ، جنہ درخت نیچے بیعت کی تھی۔ جاؤ زمانے کی ساری کتابیں، سارے مسالک کی ساری کتابیں کھنال مارو، اس درخت کے نیچے سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں ہے، اس درخت کے نیچے وہ مدینہ طیبہ میں تھی جب یہ آیت نازل ہوئی، اور جن کے بارے میں نازل ہوئی یہ صلح حدیبیہ کا موقع، یہ بیعت رضوان کا موقع۔ سیدنا حسن و حسین مدینہ میں ہے، بچے کی چھوٹی عمر میں ہے۔ بتائیے ان المؤمنین سے مراد کون ہے؟
سیدنا علی اس درخت کے نیچے موجود ہے اور 1450 یا 1500 کے قریب اصحاب ہیں. اب لائیے بتلائیے ان المؤمنین کسے مراد کون ہے؟ کون ہے ان المؤمنین سے مراد جن پر اللہ راضی ہو چکا. اگر کوئی ایک کہے کہ راضی ہویا سی، یاد رکھیے اللہ جس پر راضی ہو چاہے وہ عالم الغیب ہے، اس کی کیفیت کو دل کی حالت کو جانتے تب اللہ رضا کا اعلان فرماتے. کوئی کہے نہیں اوپروں انہوں نے بات کی تھی، دل کی کیفیت کے اندر کچھ اور تھا. رب جانتا تھا 14ویں 15ویں صدی کے اندر ایسے بد نصیب آئیں گے جو اصحاب رسول پر اس انداز میں جرا کریں گے. جواب دیا قرآن نے، فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. فرمایا انہوں دے دل کون جاننا ہے؟ بولو کون جاننا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. فرمایا انہوں دے دلوں رب جاننے اور رب نے قرآن اعلان کیتا انہوں دے دلوں دے امتحان میں لے. میں حسب و نصر صورت نہیں وینا، میں دل وینا دلان امتحان لے. اصحاب رسول دے دلان اندر سوائے تقوی دے اور کوئی چیز نہیں. یہ سمجھنا آئے کوئی آئے قرآن پاک اور آیت غور کیجئے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت دے سفر دے اندر نال نے اور قرآن پاک نے انہوں نے اس سفر نو اس میت نو کیویں بیان کیتا ہے. فرمایا ثانی اثنین ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ثانی اثنین جائیے پوچھئے او اہل حدیث کے جوانوں جیڑا میڈیا پر آگر شکار اصحاب رسول پر باس کرے تم اسی سے متاثر ہوتے اور کہتے ہو وہ سیدنا معاویہ پر باس کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی تحقیق کرے. سن لو آج یہ بات لکھ لو، آج نہیں قیامت تک کے لیے یہ بات آپ کے لیے مفید رہے گی. سن لو جو شخص جو سکالر جو مولوی جو مفتی جو پیر جو بزرگ اصحاب رسول پر جرا کرے یاد رکھنا وہ حق پر نہیں ہو سکتا. اصحاب رسول مغفور ہیں، اصحاب رسول جو ہیں سارے کے سارے مرحوم ہیں، وہ بخشے ہوئے ہیں، وہ جنت کی حقدار ہیں، وہ جنت کے وارث ہیں. جس شخص کی زبان سے اصحاب رسول محفوظ نہیں ہے، سیدنا امیر معاویہ ہو، سیدنا ابو سفیان ہو، سیدہ ہندہ ہو یا کوئی صحابہ پیغمبر کا صحابی ہو، جب صحابی ہو گئے بس صحابی رسول کا ثبوت مل جائے کہ یہ صحابی رسول ہے، ساری زندگی کی باتات ساری زندگی کے اعمال ایک طرف اکٹھے ہو جائیں. اللہ کی قسم صحابی رسول کے اس عمل کے لمحے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا جب صحابی رسول نے محبوب کے چہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یہی کافی ہے، یہی شرف. ساری زندگی کی عبادات ایسے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی ہیں. ثانی اثنین بتاؤ قرآن سے صدیق کو اصحاب رسول کو کیسے نکالو گے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. یہ دونوں غار میں ہیں، ایک محمد مصطفیٰ ایک صدیق ہے. کسی ماں کے لال میں جرت ہے تو تیز نام پیش کرے کہ نہیں. ایک تو مصطفیٰ تھے، دوسرے جناب فلاں صحابی رسول ہے. اس میں صدیق کا ذکر نہیں ہے، اس میں فلاں صحابی کا ذکر ہے. اختلاف تو تب ہو کہ یہ میں اپنی کتابوں کا حوالہ پیش کروں اور دوسرا فریق ہے کہ نہیں ہماری کتاب میں لکھا ہے اس سے مراد سیدنا علی ہے، اس سے مراد سیدنا مقداد ہے، اس سے مراد سیدنا سلمان ہے، اس سے مراد سیدنا ابی ذر ہے. نہیں ثانی اثنین زمانے کی ساری کتابیں اس بات پر متفق ہے ایک مصطفیٰ اور غار میں دوسرے صدیق ہے. اور حیا نہیں آتی جو آج بھی قرآن کی آیات میں جس شخصیت کا ذکر ہے، جس کی تعریف، جس کی صحابیت، جس کی معیت، جس کی محبت، جس کا پیار کا تذکرہ آج بھی قرآن میں موجود ہے. تم اپنے محرابوں میں بیٹھ کے اپنی مجالس میں بیٹھ کے ان پر جرا کرتے ہو جن کا ذکر قرآن میں ہے. تو پھر سن لو اگر تمہاری زبانیں اصحاب رسول پر تبرہ کرنے پر مجبور ہیں تو ہماری زبانیں صحابہ کے فضائل بیان کرنے پر مجبور ہیں. اگر تم بات نہیں آ سکتے تو ہم بھی اس مشن سے نہیں رک سکتے. اگر تمہیں
हमें रोकने वाला कोई नहीं है, तो हम किसी से फिर रुकने वाले नहीं है। हम इंशाअल्लाह मरते दम तक, जब तक अहले हदीस का एक बच्चा भी जिंदा है, इंशाअल्लाह सहाबा किराम की शान हम बयान करते रहेंगे, इसी पे जिएंगे, इसी पे मरेंगे, और इंशाअल्लाह इस मजीद इस पर रोशनी डालते हुए इंशाअल्लाह अकीदा खत्म नबुव्वत और अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस हाल पंजाब सरगोदा में हो रही है। इंशाअल्लाह 13 को तशरीफ ले आओगे। नारे तकबीर, सहाबा का काफिला, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, मकाम सहाबा, अज़मत सहाबा, सैयद सफ्तार शाह साहब नकवी, सैयद सफ्तार शाह साहब नकवी, उलमाए अहले हदीस। 13 तशरीफ ले आओगे इंशाअल्लाह। मैं गेट पे इंतजार करूंगा सरगोदा।